آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد میری طرف سدرۃ المنتہا کو ظاہر کیا گیا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے پھل ہجر ایک عرب کا علاقہ ہے کہ بڑے برتن کی طرح تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور وہاں 4 قسم کی نہریں تھیں، 2 نہریں باطنی تھیں اور 2 نہریں ظاہری تھیں۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ 2 نہریں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ 2 اندرونی تو جنت کی نہریں ہیں اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ نیل، دریائے نیل جو ایجپٹ میں ہے، اور دریائے فرات جو کہ عراق میں ہے۔ پھر میرے لیے بیت المعمور کو ظاہر کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں سیر کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو کہ یعنی اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے۔ جو چیز بھی زمین سے چڑھتی ہے وہیں جا کر رکتی ہے اور وہیں سے اس کو لیا جاتا ہے، اور اسی سدرۃ المنتہا تک وہ چیز بھی آ کر ٹھہرتی ہے جو اس سے اوپر سے آتی ہے، اور وہیں سے اس کو بحکم الہی لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کہ سدرہ کو ڈھانپ لیا اس چیز نے، جس چیز کے ڈھانپ لیا، سورہ فرمایا کہ سونے کے فرش نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ سدرہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی امت میں سے جو آپ کے طریقے پر ہوگا وہ پہنچے گا، اور وہ ایسا درخت ہے جس کی جڑ سے نہریں نکلتی ہیں، پانی کی نہر جو خراب ہونے والی نہیں، اور دودھ کی نہریں جو ذائقہ بدلنے والی نہیں، شراب کی نہریں جو پینے وانے کے لیے لذت آمیز ہیں، صاف و شفاف شہد کی نہریں، اور وہ ایسا درخت ہے کہ اس کے سائے میں سوار 70 سال چلنے کے باوجود اس کے سائے طے نہیں کر سکتا، اور اس کے درخت کے پتے تمام امت کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ پھر اس کو اللہ خالق کے نور نے ڈھانپ لیا، نیز اس کو فرشتوں نے ڈھانپ لیا، جیسا کہ کوے درخت پر آ کر اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو کہ مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سوار اس کی سیدھی شاخ کے سائے میں 100 سال سفر کرتا رہتا ہے، اور اس کی شاخ کے سائے میں بیک وقت 100 سوار چلتے ہیں، اور اس کا فرش سونے کا ہے۔ سدرہ بیسکلی جو ہے وہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کی شکل بیری کے درخت کی طرح ہے اس لیے اس کا نام سدرہ رکھا گیا۔ اور منتہا کا معنی ہوتا ہے انتہا ہونے کی جگہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آنے والے احکام پہلے اس مقام پر نازل ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے ان کو نیچے نازل کیا جاتا ہے، اور نیچے سے بندوں کے اعمال بھی اس مقام تک پہنچتے ہیں، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا رکھا گیا۔ پھر ایک اور چیز جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پہ زیارت ہوئی وہ بیت المعمور تھا۔ بیت المعمور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المعمور 7ویں آسمان میں ہے، جس میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر وہ دوبارہ لوٹ کر اس کی طرف نہیں آتے۔ ہر دن 70,000 فرشتے بیت المعمور پہ آتے ہیں۔ بیت المعمور بیت الکعبہ کے بالکل اوپر، اسی بیت اللہ کے بالکل سمت میں اوپر 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے۔ اس پہ جس طرح ہم بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے کھنچے چلے آتے ہیں، اسی طرح بیت المعمور کے طواف کے لیے فرشتے کھنچے چلے آتے ہیں، اور ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ ان کو صرف ایک دفعہ موقع ملتا ہے کہ وہ بیت المعمور پہ آ سکیں، کیونکہ اس کے بعد فرشتوں کی تعداد اس قدر کثیر ہے کہ وہ دوبارہ لوٹ کر اس طرف نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بیت المعمور میں سامنے پیش ہوا تو میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی کمر لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس تشریف لے کے آئے، سواری کو باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا تھا، شراب پیش کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چنا، اور اس کو کہا گیا کہ آپ نے اچھی چیز چنی، فطرت کو چنا، اور آپ کی عمر ہدایت پہ رہے گی۔ یہی واقعہ جو ہے اس موقع پہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حدیث میں آتا ہے کہ پانی، دودھ اور شراب پیش کی گئی، کچھ میں آتا ہے کہ شراب، دودھ اور شہد پیش کیا گیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ کو چنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ پانی کو چن لیتے تو آپ کی اور آپ کی امت غرق ہو جاتی، اگر آپ شراب کو چن لیتے تو آپ کی اور آپ کی امت بہک جاتے، اور اگر آپ دودھ کو چنا تو آپ کی عمر اب راہ راست پہ رہیں گے۔ تو یہ دودھ جو ہے وہ اس کو چننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔